میں ذرا نگران حکومتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مثلاً کے پی میں تو خیر آپ کے صوبے میں پہلے نگران ہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ محمود خان نے تجویز کر رہا تھا نگران وزیر اعلیٰ کا نام, اب محمود خان کو پارٹی سے ہی نکال دیا گیا. سندھ میں آپ کا کوئی سٹیک ہے؟ مشاورت کریں گے؟ ایم کیو ایم مشاورت کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہے, یا بالکل نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب تھینک یو ویری مچ. اس طرح ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ سندھ میں وہ ایم کیو ایم مشاورت کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر آپ اصول کی سیاست دیکھیں, ارسپیکٹو آف, دیکھیں ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اگر کوئی اس سے, جیسے نذیر لغاری صاحب ہے, اگر وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن اگر وہ مطلب اس چیز پہ آپ وہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, اٹ از ناٹ دیئر رائٹ ٹو کرٹیسائز اس, ٹھیک ہے, اٹ از ہز رائٹ ٹو ڈس ایگری ود اس. وہ ڈس ایگری کر لیں نا, ڈس ایگری میں اور کرٹیسائز میں فرق ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میرے خیال میں لغاری صاحب کو شاید بہت ساری ہسٹری کچھ بھول گئی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں یہ ہسٹری میں, اس لیے نہیں تو ہے, ہسٹری میں بہت کچھ ہوا ہے. ہسٹری میں لوگوں کو کرکٹ فیلڈ سے اٹھا کے فائنانس منسٹر بنایا, وہ ان کو یاد نہیں ہے شاید, ٹھیک ہے. ہسٹری میں جو فائنانس منسٹر تھے ان کو اٹھا کے پرائم منسٹر بنایا, ان کو 3 بار گھر بھی بھیجا گیا. دیکھیں گھر بھیجا گیا تھا, جو بھی کیا تھا نا, لیکن میں بتا رہا ہوں, دیکھیں سب کچھ غلط ہوا ہے پاکستان میں. آج سے نہیں, 1950 سے بہت چیزیں غلط ہو رہی ہے پاکستان میں, ہر چیز غلط ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے اپنا کر لیا, ہمارے ایک اپنی سوچ تھی, صحیح تھی, غلط تھی, ہم اس کے اوپر قائم ہیں, دائم ہیں, اب بھی قائم, ہم اب بھی قائم ہیں, ہم اب بھی دائم ہیں اس پہ. ہمارا خیال یہ تھا کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کی بات, فار ایگزامپل آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون بنے گا یا نگران وزیر اعظم کون بنے گا. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایسی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو الیکشنز ہوں گے یہ کس بیسس پہ ہوں گے, یہ کنسنسس نیا ہوگا پرانا ہوگا, اگر سینسس مردم شماری نیا ہوگا پرانا ہوگا. اگر یہ سینسس نیا ہوگا یا پرانا ہوگا, اس کے لیے نمبر 1 جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, اس میں آپ کی 2 حکومتیں ایسی ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں, اور نہ ان کا کیئر ٹیکر بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم سے تجاوز کر چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دے آر آلریڈی انلیگل. نمبر 2, وہ لوگ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو اس کی باڈی ختم ہوگی. اب تیسری بات یہ ہے, اگر آپ چاہے نئے سینسس یا پرانے سینسس کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی چاہیے. سو پرابلم از کانسٹیٹیوشنل کرائسس. اچھا ایک اور بات سنیں, اس کی وجہ سے اگر نئی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی تو پھر تو پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہو سکتا ہے. آپ کو ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے کور کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 97-98 کے بعد کب ہوئی تھی مردم شماری؟ الیکشن تو ہوتے رہے پاکستان میں. ہر دفعہ ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے, اس کے تحت ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, اگر یہ لوگ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں, الیکشن جب تک پہلے تو ڈیلے ہو نہیں سکتا, کانسٹیٹیوشنلی ڈیلے نہیں ہو سکتا. 14 مئی کو کدھر ہوا تھا؟ سو انکانسٹیٹیوشنل. 14 مئی کو کہاں ہوا تھا؟ آپ کہتے نہیں ہو سکتا, ہمارے سامنے 14 مئی کو نہیں ہوا. انکانسٹیٹیوشنل تھا نا. دیکھیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کروایا. اب میری ایک اور بات سنیں, اگر یہ نہیں ہوتا, میں آپ سے شروع کر دوں گا. سینٹ کا الیکشن ایٹ سٹیک ہے, پریزیڈنٹ کا الیکشن ایٹ سٹیک ہے.